أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین يدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. محترم دینی بھائی اور بہنوں، آج عبادات قلبیہ میں سے ایک اہم عبادت کا تذکرہ ہم اور کریں گے، اور بڑے اختصار کے ساتھ اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل کی حفاظت اور دل کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جن عبادات اور جن نیکیوں اور جن اعمال صالحہ کا تعلق دل سے ہے، ان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں اور دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں: خوف اور رجا. خوف اور رجا یہ دو لفظ ہیں، اور برابر یہ الفاظ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہیں. آج اسی عبادت قلبیہ کے متعلق ہم بات کریں گے. خوف و رجا یہ دو جملے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور ان دونوں کا دل میں ہونا بے انتہا ضروری ہے. ان کی نہایت اہمیت ہے، ضرورت ہے، اور یہی چیزیں انسان کو ہزاروں منکرات اور گناہوں سے روکتے ہیں. پہلی چیز ہے خوف. خوف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، ایک ہیبت دل میں ہو. دنیا کی
بہت ساری مخلوقات سے ہم ڈرتے ہیں. انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے، چیٹی سے ڈرتا ہے، اپنے دشمن سے بھی ڈرتا ہے. سب خوف ہے، لیکن اللہ کا خوف الگ انداز کا ہوتا ہے. اس کو سمجھیں. پہلے دنیا میں جب بھی ہم کسی مخلوق سے ڈرتے ہیں تو اس میں اکثر اور بیشتر اس کا ڈر جو ہمیں ہوتا ہے یا تو طاقتور ہے، ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس سے کوئی خطرہ ہے ہمیں، اس لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں. اور اگر ہم کو موقع ملے تو ہم اس کو قتل بھی کر دیں. انسان اپنے دشمن سے ڈرتا ہے، سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے، شیر اور چیتے سے خوف کرتا ہے. لیکن خوف دل میں پیوست ہے خطرے کا، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس سے ہمیں تکلیف پہنچے گی. جب بھی انسان مخلوق سے ڈرتا ہے تو اس کا اکثر و بیشتر انداز یہی ہوتا ہے. لیکن رب سے جو خوف ہو، یہ نہیں ہو کہ رب سے ہمیں کوئی خطرہ ہے. اللہ تعالی کا جو خوف دل میں آنا چاہیے، جو عبادت قلبیہ میں سے ہے، جو ایک بہترین نیکی اور عمل ہے، وہ خوف بنسبت مخلوق کے خوف سے بڑا الگ ہے. مخلوق سے صرف ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں. اور رب جو ہے، رب کا خوف ہوتا ہے. رب کا جو خوف ہے یہ عظمت کے ساتھ ہے، اہمیت کے ساتھ ہے. انسان کے دل میں اللہ تعالی کی ایک عظمت ہے، عظمت، خوف کے ساتھ عظمت ہے، اہمیت ہے، الفت محبت ہے. رب کے اتنے احسانات ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے خوف، یہ ہے خوف الہی. دنیا کے تمام مخلوقات سے آپ خوف کرتے ہیں، اس میں اور رب کے خوف میں بڑا فرق ہے. اللہ خوف الہی میں ادب ہے، احترام ہے، الفت ہے، احسان کا احساس ہے کہ میرا محسن، میرا خالق، میرا مالک ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے ناراض ہو جائے. یہ ہے خوف الہی. انسان کے دل میں ہمیشہ اس بات کا احساس ہو اور یہ خوف ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا گفتار کردار نہ سرزد ہو جائے جو میرے رب کو ناپسند پڑ جائے. دوستو، یہ ہے خوف الہی. ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں، کسی ایسی چیز کو پسند نہ کریں، قبول نہ کریں جس میں ہمارے رب کی ناراضگی ہو، اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، ہم کو سزا دے، ہم جہنم کے مستحق بن جائیں، عذاب قبر، عذاب نار کے مستحق بن جائیں. یہ ہے خوف الہی. ایک تو دل میں یہ ہونا چاہیے، اور ایک ہے رجا. رجا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی سے اچھی امید آپ رکھیں، خیر کی امید رکھیں، اچھا اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بدگمانی نہ رکھیں. رجا، امید. آپ کوئی عمل کریں، کوئی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، رجا رکھیں کہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. آپ دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو اس میں خیر پر آپ غور کریں،
کہ میرے رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے جس میں ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی اور خیر ہے. کیوں؟ رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالی سے اچھی امید اور اچھی توقع رکھیں دوستو. یہ ہے رجا. اور ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے خوف اور رجا کا. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں، نیک عمل کریں، اجر و ثواب کا کوئی عمل اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں تو اس عمل کے کرنے پر دونوں چیزیں آپ کے دل میں ہوں. نمبر ایک تو یہ ہو کہ ہمارا رب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس عمل میں کوئی ایسی کوتاہی اور کمی ہو جو ہمارے رب کے ہاں قبولیت میں رکاوٹ بن جائے. یہ بھی خوف و رجا ہے. جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں، کوئی آپ نیک عمل کریں، کوئی اجر و ثواب کا عمل کریں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی نیکی ہو، تو 100% یہ نہ دعویٰ کریں کہ ہاں ہم نے کر لیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ قبول کرنا پڑے گا، نعوذ نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم ذاتی کا تصور نہ کریں، بلکہ آپ کے دل میں یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے نیک عمل کے ادا کرنے میں کوئی اللہ رب کوئی کوتاہی، کوئی خامی رہ گئی. اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا جو معیار ہے کہیں ایسا تو نہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو جس کی بنا پر ہمارا یہ عمل قبول نہ کیا جائے. یہ خوف ہونا چاہیے. اور دوسری طرف رجا ہو. رجا کیا ہے؟ دل میں یہ تصور ہو اور دعا کریں اللہ ہم سے اگر کوئی کمی ہے تو آپ غفار و ستار ہیں، رحمتوں سے امید ہے کہ آپ ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی قبول کر لیں گے. یہ اصل میں خوف اور رجا ہے. اللہ تعالی سے نہ تو بالکل نڈر اور بے باک ہو جائیں اور نہ بالکل مایوس ہو جائیں. یہ دونوں غلط چیز ہیں. ایک طرف اللہ تعالی سے خوف کریں، اگر آپ سے کوئی گناہ اور سرزد ہو. تیسرا پہلو خوف اور رجا کی ایک مثال اور، اگر کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو گیا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، تو آپ اس وقت اللہ تعالی کا ڈر اور خوف ہو کہ ہم نے رب کی نافرمانی کر دی، اپنے رب کو میں نے ناراض کیا، رب نے جس چیز سے ہمیں منع کیا تھا ہم نے وہ چیز کر ڈالا. یہ ایک پہلو ہے خوف کا. ایک وقت میں یہ ہونا، ایک طرف یہ آپ کا خیال ہو. یہی چیز جب آپ کے اندر پیدا ہوگی، یہ خوف الہی کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہمارا رب ہم سے ناراض، ہم نے رب کی نافرمانی کی، یہ خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. آپ توبہ استغفار کریں گے، رب کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، 1000 بار اللہ رب العالمین کے سامنے نادم و شرمندہ ہوں گے. ایک تو یہ خوف ہے. نمبر 2، آپ سے گناہ ہو بھی گیا تو یہ خوف کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی ہونا چاہیے، رجا کا، اچھی امید کا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفار و ستار ہے، ہم اتنی توبہ کر رہے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہماری توبہ قبول کرے گا. یہ دونوں چیزیں بیک وقت انسان کے دل میں ہونی چاہیے، خوف اور رجا بیک وقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے.
ایمان کا تقاضا یہی، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر خوف ہوگا، آپ کے دل میں خوف الہی ہے، کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی گناہ ہو جائے گا، تو یہ خوف آپ کو اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرنے پر مجبور کر دے گا، اور یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ خوف آپ کو رونے گڑگڑانے، رب سے معافی مانگنے، توبہ کرنے پر مجبور کرے گا۔ اور اگر آپ کے اندر رجا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے، مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ایک طرف یہ ڈریں گے، دوسری طرف آپ کی نگاہ ہوگی اللہ رب العالمین کی رحمتوں پر کہ اللہ ارحم الراحمین ہیں، اللہ غفار و ستار ہیں۔ جتنا آپ خوف کر رہے تھے اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر اچھی امید بھی ہو۔ اللہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ آپ سب کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفار کرے۔ اور یہ اگر آپ کے اندر رجا ہے تو آپ کو باقاعدہ اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنے پر آمادہ، بلکہ یہ توبہ پر بھی آمادہ کرے گی۔ بھائی شیطان نے توبہ گناہ کروایا، رب نے توبہ مغفرت کا، بخشش کا، توبہ قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ایک طرف آپ ڈریں گے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے محبت، اچھی امید بھی رکھیں گے۔ یہ ہے میرے بھائیوں خوف اور رجا کا مطلب، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور دوسری طرف ڈر۔ اور یہی نیک لوگوں کی یہی علامت و نشانی ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہی علامت اور یہی خوبی ہے، جو یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ دل میں دین و شریعت، توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی اچھی امید، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اسی دل کی عبادت خوف رجا پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایسے نیک لوگوں کو تذکرہ کیا، جن میں ایک ہے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 57، جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ہم نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے نیک بندوں کی 4 عظیم ترین خوبیاں بیان کی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ یہ 4 اعلی درجے کی صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں اپنے نیک محبوب بندے اور صالحین کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ، دعا، کہ ان کو معلوم ہے دعا بہترین عبادت ہے، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ تو ان نیک لوگوں کا سب سے پہلا نیک عمل اللہ نے اس آیت میں کیا بیان کیا؟ یدعون ربہم، اپنے رب سے دعا کرتے رہتے۔ نمبر 2، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، ہر وقت یہ فکر میں لگے رہتے ہیں، کوشش، جستجو، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں کہ اپنے رب کا تقرب کتنا حاصل کر لیں، رب کے قریب پہنچنے، رب کا تقرب، رب کی رضا خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت یہ رواں دواں اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ دوسری علامت، یہ دوسرا عمل۔ اور تیسرا نیک عمل جو نیک لوگوں کی علامت ہے، اللہ نے فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ،
ہمیشہ یہ لوگ اپنی رحمتوں اور اپنے رب کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں، اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالی سے نیک عمل کرتے ہیں تو امید رکھتے ہیں اللہ میری نیکی کو قبول کر لے گا۔ مصیبت میں جب دعا مانگتے ہیں تو یرجون رحمتہ، رجا ان کے اندر ہے میرا رب ارحم الراحمین ہے، مشکل میں دعا کروں گا تو ہمارا رب ہماری دعا قبول کرے گا۔ ہر وقت ہر عمل میں ہر قدم یہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ اور چوتھا عمل وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ کوئی گناہ کیا تب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، کوئی ادنا درجے کی غلطی ہوئی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے رب کی نافرمانی کی، میرا رب اگر ہمیں عذاب دینا چاہے تو عذاب دے گا۔ کوئی بھی منکر، کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، ایک طرف وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ہے اور دوسرے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں نیک لوگوں کا تذکرہ، نیک لوگوں کا کردار۔ خوف اور رجا دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رجا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوف اور رجا دونوں عطا کرے۔ جو ایمان کی علامت ہے، اچھے لوگوں کا جو طریقہ تھا اور سب سے بڑی اللہ کے دل کی ایک بہترین عبادت، قلبی عبادت اور بہترین عمل ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔